زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ اور ہمارے جذبات کیسے ہوں؟ نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے۔ ایسی برکتیں ہیں حج میں کہ عرفات کے میدان میں وقوف نصیب ہو جائے تو ایسا ہو گیا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ میرا رب گناہ بخش دیتا ہے۔ اب رہے بندوں کے حقوق کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے، رب کی رحمت پر قربان جاؤں، آگے ہی مزدلفہ کا سفر عطا کر دیا کہ اللہ کے یہ بندے مزدلفہ کی اس مقدس وادی میں جمع ہو جائیں اور وہاں کا وقوف پالیں۔ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حقوق العباد میں بھی خلاصی عطا فرما دے گا۔ آئے آئے، کیسی سعادتیں، حقوق اللہ بھی معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی معاف ہوتے ہیں۔ فرشتہ ندا کرتا ہے کہ جو پچھلا کیا وہ چھوڑ دو، نئے اعمال کا آغاز کرو، نئے اعمال کا آغاز کرو۔ کیسا محروم ہے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی، اس پر حج فرض ہو گیا مگر حج کو جاتا نہیں ہے، طواف کے لیے جاتا نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، روایت ہے، بیت اللہ کا طواف کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ ان میں سے سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہے جنہیں تو تم قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں پاؤ گے، اور تمہارے اعمال میں سے یہ سب سے زیادہ قابل رشک ہے۔ طواف کعبہ اتنی اس کی برکتیں ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو، جو بیت اللہ شریف میں داخل ہوا
وہ نیکیوں میں داخل ہو گیا اور گناہوں سے بخشش کی سند لے کر نکلا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا رفث فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. آئے آئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے. اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے. اللہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے, حج نصیب کر دے. حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خانہ کعبہ کے قصد سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا, اس وقت اونٹ سواریاں تھی, اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا کو مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے. یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی, پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ہائے ہائے. ایک اور حدیث سنیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو مکے سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکے واپس آئے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی. کہا گیا حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی ہے. تو اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئیں. واللہ ذو الفضل العظیم. ایک اور حدیث پاک, یہ بالخصوص وہ سنے جو حج کرتے نہیں ہیں باوجود اس کے کہ حج فرض ہے, کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حج فرض جلد ادا کیا کرو, حج فرض جلد ادا کرو, کیا معلوم کیا پیش آئے. یہ کچھ دیکھی بھالی بھی بات ہے کہ کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں یا اس طرح کی بعض جذباتی تعلق ہوتے ہیں کہ جناب یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں, اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ ادا کر لوں پھر فرض حج ادا کروں گا. جبکہ حج فرض ہو جائے تو حج فرض ہو گیا, ادا کرنا پڑے گا. اور دیکھا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بیمار ہو جاتا ہے, نہیں جا سکتا, غریب ہو جاتا ہے, نہیں آ سکتا, پھر بیچارہ حسرت کرتا تو ایسا پھنس جاتا ہے, پھر حسرت کرتا کاش کہ میں حج کر لیتا, کاش کہ میں حج کر لیتا. تو ہرگز ایسا نہ چاہیے. جب حج فرض ہو جائے تو فوراً کر لینا چاہیے کہ حدیث میں آیا جس کا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرے, تو جلدی کیجئے اور جلدی جلدی حج فرض ادا کر لیجئے. اپنے اوپر جو یہ فرض ہے اس کو اتاریے, انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. کہ جو فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرتا تو روایتوں میں آتا ہے کہ حدیث پاک میں جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانع ہوئی, یعنی کوئی ایسی حاجت ظاہری حاجت نہ اس کی رکاوٹ ہے, نہ بادشاہ ظالم, نہ کوئی ایسا عمر جو روک دے, پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. یہ وعید ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اے عاشقان رسول, بلکہ حج تو ایسا ہے نا کہ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی,
چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے سیاہ پائی. چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے مقدر جاوری پر ہے. تو مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ تو مدینہ ہے، تو مدینے بھی تو جانا ہے نا. مدینے جائیں، آقا کے روزے کی زیارت کریں گے. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. وہاں جا کر عرض کریں گے آقا میں بھی تو زائر روزہ ہوں رسول اکرم، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے. وہاں ریاض الجنہ ہے، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک. ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اسی حالت میں مر جاؤ. جنت کی کیاری ہے، پیاری پیاری ہے. آقا کا سبز گنبد ہے وہاں، وہ جس کو تصویروں میں دیکھتے ہیں. ایک کاش مرشد کی نظروں سے دیکھنا نصیب ہو جائے. تم دو کاش نگاہوں سے سنہری جانی. تم دو کاش نگاہوں سے سنہری جانی. عشق بارا سے منبر کا بھی جلوہ دیکھو. عشق بارا کا بھی جلوہ دیکھو. سات گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب. سات گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب. مسجد نبوی کا نور منارہ دیکھو. مسجد نبوی کا نور منارہ دیکھو. یا خدا حج میں بلا دیکھو. کاش ایک بار میں پھرنی تھا مدینہ دیکھو. روضہ پاک کے میں بلا کر
کاش ساتھ ملے کاش ساتھ ملے گے میں مدینے جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھو جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھو یا خدا حج پہ بلا دیکھو کاش ایک بار میں پھرنی تھا مدینہ دیکھو اے حسن قصد مدینہ نہیں اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا حج کے دن ہیں ہاں ہم اگرچہ بہت دور ہیں بہت دور افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے زمین و زمان